الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم وقور العلم والحكم، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. سامعین محترم، معززین علاقہ، آج کا ہمارا موضوع سورۃ التکویر، یہ 30ویں سپارے قرآن کے آخری سپارے کی چوتھی سورت ہے. یہ مکی دور کی صورت ہے. اس کا نام سورۃ التکویر بھی ہے، سورۃ الشمس بھی ہے. ایک رکوع ہے، 29 اس کی آیتیں ہیں اور 104 اس کے کلمات ہیں اور 436 اس کے حروف ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ سورۃ التکویر یعنی کہ یہ سورت اور سورہ انفطار اس کے بعد والی سورت اور سورہ انشقاق جو سورۃ المطففین کے بعد ہے، ان صورتوں کو پڑھ لیں کہ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے منظر کو پیش کیا ہے کہ جو قیامت کا دن ہوگا اس دن ہوگا کیا. چھ آیتیں ایسی ہیں جو قیامت کا پہلا جو نفخہ ہوگا وہ بیان کر رہی ہیں. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. إذا الشمس كورت فرمایا جب سورج بے نور ہو جائے گا. یہ قیامت کی ایک علامت ہوگی کہ سورج نور چھوڑ دے گا، بے نور ہو جائے گا. إذا الشمس كورت. اسی لیے جب سورج گرہن ہوا کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خوف کی وجہ سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے کہ وہ لوگ قیامت کو اتنا قریب سمجھتے تھے کہ کہیں اللہ رب العزت نے قیامت تو نہیں برپا کر دی، کہ یہ پہلی نشانی ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا. فرمایا اذا الشمس كورت، سورج نور چھوڑ دے گا، بے نور ہو جائے گا. اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جو ستارے ہیں وہ ٹوٹ کر گر پڑیں گے. نجوم ستارے کو کہتے ہیں. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، سورج بھی بے نور ہو جائے گا، آفتاب بے نور ہو جائے گا اور جو ستارے ہوں گے وہ ٹوٹ کر گر پڑیں گے.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں یہ زنجیروں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، اور ان زنجیروں کو فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے۔ قیامت کے دن جب وہ فرشتے مر جائیں گے تو زنجیریں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گی اور یہ زمین پر گر کر ٹوٹ پڑیں گی، اور ٹوٹنے کی وجہ سے بکھر جائیں گی اور بے نور ہو جائیں گی، اور فرمایا کہ یہ حال ان قریب ان پر آنے والا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور ستارے بکھر کر گر پڑیں گے، واذا الجبال سیرت، اور یہ جو پہاڑ ہیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں، فرمایا یہ اڑتے ہوئے پھریں گے، چلنا شروع کر دیں گے، جیسے ہوا لگتی ہے ریت کے ذرات اڑتے ہیں، فرمایا یہ ایسے ہی اڑتے پھر رہے ہوں گے کہ آج اس قدر قوت والے ہیں کہ ان کی قوت کی وجہ سے، ان کے وزن کی وجہ سے زمین کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر ٹھہرایا ہوا ہے۔ زمین جب پیدا کی گئی تو یہ ہلتی تھی، چونکہ اس کو پانی پر بچھایا گیا تو اللہ نے پھر اس پر بطور میخوں کے پہاڑ قائم کر دیے، تو ان پہاڑوں کی وزن کی وجہ سے زمین نے ٹھہراؤ پکڑا، لیکن فرمایا وہ قیامت کا ایسا سخت دن ہوگا کہ یہ مضبوط اور بڑے بڑے وزن والے پہاڑ ایسے اڑتے پھر رہے ہوں گے جیسے ریت کے ذرے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب گابن اونٹنیاں، حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ عرب کے ہاں اونٹنی یہ ایک انتہائی قیمتی مال تھا، پھر خصوصاً جب وہ حاملہ ہوتی اور ولادت کے قریب ہوتی تو تب تو بہت زیادہ قیمتی، کہ ایک تو اس سے جو ہے وہ ہمیں بچہ ملے گا، اور دوسرا اس سے وہ دودھ دیں گی، اور یہ اونٹنی ایسا جانور ہے یہ دوسرے جانوروں کی بنسبت دودھ زیادہ دیتی ہے۔ اس کے اور بھی بڑے فائدے تھے، ان کا ایک قیمتی سرمایہ تھا۔ فرمایا کہ اونٹ 1 مہینے تک بغیر پیے سفر کر سکتا ہے، اس کو پانی نہ پلاؤ تو یہ پھر بھی 1 مہینہ سفر کر لیتا ہے۔ تو عرب کے ہاں ان کا جو قیمتی مال تھا وہ اونٹ اور اونٹنیاں تھیں۔ فرمایا جب گابن اونٹنیاں جو تمہارے ہاں بڑا ہی قیمتی مال ہے، قیامت کا اس قدر خوف ہوگا کہ تم مالک ان سے بے پرواہ ہو جاؤ گے، ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، یہ بیکار پھر رہی ہوں گی۔ ابھی جس قدر تمہیں ان کا خیال رہتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، اس کا پورا خیال رکھتے ہو کہ یہ ولادت کے قریب ہے، حاملہ ہے، فرمایا قیامت کا اس قدر سخت دن ہوگا، اس کی ہولناکیاں اس قدر سخت ہوں گی کہ تم ان حاملہ اونٹنیوں سے بھی بے فکر ہو جاؤ گے۔ یہ تو جانور ہے۔ سورہ حج کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں سے بے فکر ہو جائیں گے۔ ماں کو بچے کس قدر پیارے ہوتے ہیں، لیکن اس ہولناکی کی وجہ سے مائیں بچوں کو بھول جائیں گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، فرمایا کہ جب گابن اونٹنیاں، حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک خوف کی علامت ہے۔ اب وحشی جانوروں کو کبھی اکٹھا ایک ہی جگہ پر جمع نہیں دیکھ سکتے، ظاہر ہے وہ اس کو چیر پھاڑ دے گا، ختم کر دے گا۔ شیر کے سامنے بکری چھوڑ دو تو وہ اس کو کھا جائے گا، لیکن فرمایا قیامت کا اس قدر سخت دن ہوگا کہ اس دن وحشی جانور جتنے بھی ہوں گے جمع ہوں گے، اور ان کو اس خوف کی وجہ سے وہ یہ بھول جائیں گے کہ یہ میری غذا ہے، یہ میرا رزق ہے، کبھی میں اس کو کھایا کرتا تھا۔ جانوروں کا یہ عالم ہوگا، وحشی جانور جمع ہیں لیکن خوف کی وجہ سے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہے۔ کیوں؟ قیامت کا خوف ہوگا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے۔ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ سمندروں کے اندر آتش فشاں اب بھی پھوٹتے ہیں، اور جب اس کا لاوا نکلتا ہے تو کئی دفعہ سنا ہوگا، خبریں آتی ہیں کہ فلاں سمندر کے اندر ایک نیا جزیرہ جو ہے وہ نمودار ہو گیا، نیا جزیرہ مل گیا۔ وہ جزیرہ ہوتا کیا ہے؟
وہی آتش فشاں اندر سے پھوٹتے پھوٹتے لاوا پھوٹتا پھوٹتا ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، وہ ایک دن سمندر کے سطح پہ آ کے جزیرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تو اب بھی ہے کہ سمندر پھوٹتے ہیں، اس میں سے ایک آگ نکلتی ہے اور لاوا، اور بسا اوقات وہ ایک طغیانی کا اور ایک جو ہے وہ ایک نقصان پہنچانے والے لہروں کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن تمام جو سمندر ہیں ان کے نیچے آگ لگا دی جائے گی، لاوا لگا دیا جائے گا، وہ ابلتے ہوئے دیگ ہوں گے۔ جتنا بھی پانی ہے اس کائنات کے اندر، اس کے نیچے جتنے بھی لاوے ہیں وہ پھوڑ دیے جائیں گے، تو یہ تمام پانی ابلتا ہوا اور جیسے محسوس ہوگا جیسے کسی دیگ کو آگ پر رکھا ہوا ہو، اس میں پانی ابل رہا ہو۔ یہ نظارہ اللہ رب العزت نے قیامت کا پیش کیا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ یہ 6 چیزیں جو ہیں وہ مرنے سے قبل پہلا نفخہ جسے کہتے ہیں اس کے اندر پوری کر دی جائیں گی، کہ سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی، ستاروں کو توڑ دیا جائے گا، پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے، اور گابن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، مالک بے پرواہ ہو جائیں گے ان سے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جو جتنے خطرناک جانور ہیں سب ایک جگہ جمع ہوں گے، ایک دوسرے کو نقصان تک نہیں پہنچا رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی، انہیں بھڑکایا جائے گا، انہیں گرم کر دیا جائے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ نفخہ ثانیہ کا ذکر شروع ہو گیا کہ جتنے بھی نفوس ہیں ان کو دوبارہ ملا دیا جائے گا، مطلب روحوں کو جسموں کے اندر واپس کر دیا جائے گا۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہاں نفوس زوجت، کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کی روحوں کو حوروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور جو کافر لوگ ہوں گے ان کی روحوں کو جن شیاطین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، کہ ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا اور مسلمانوں کی روحوں کا حشر حوروں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جو قوی اقوال ہیں کہ اس دن جتنی بھی روحیں ہیں وہ دوبارہ جسموں کے اندر ڈال دی جائیں گی اور انسان صحیح سالم بیدار ہو جائے گا اور میدان حشر کی طرف جانا شروع کر دے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے کس جرم کے پاداش میں قتل کیا گیا۔ عرب کے ہاں دستور تھا کہ بیٹی کو وہ لوگ عیب سمجھتے تھے، گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی تو عیب سمجھا جاتا تھا کہ کل کو میں بھی داماد والا بنوں گا، میری بیٹی کسی کی بیوی بنے گی اور مجھے لوگ تانا دیں گے۔ اس تانے کی وجہ سے، تانے سے بچنے کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے؟ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ تلوار سے لگے ہوئے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے دیا ہوا تانا اور زبان سے دی ہوئی چوٹ اس کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ انسان بسا اوقات کسی کے تانے کی وجہ سے بڑے بڑے کام جو اس نے چھوڑ دیے ہوتے ہیں کر گزرتا ہے، اور یہ تانا اندر تک چوٹ دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ رنگ کے کالے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، تو یہ ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی بات میں الجھ پڑے، بحث شروع ہو گئی، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو تانا دے دیا، فرمایا چپ کر جا کالی ماں کے بیٹے۔ صحابہ بھی انسان تھے، تو یہ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر گئے اور بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ بلال رو رہا ہے، فرمایا بلال ادھر آؤ، بلال کو پاس بلایا، بلال کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ فرمایا بلال بتاؤ رو کیوں رہے ہو؟ کبھی روتے دیکھا نہیں ہے۔
ہر ظلم سہتے دیکھا ہے، کبھی اس زبان سے آہ تک نہ نکالے۔ مارے برداشت کر گیا، ظلم برداشت کر گیا، ہر قسم کی تکلیف برداشت کر گیا، کبھی آہ نہ کی۔ آج روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، گزر نے مجھے طعنہ دے دیا، مجھے کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا، جی بھر آیا۔ کوئی اپنا نہ تھا، دور سے آئے تھے، تو کوئی کسی کو ماں کا طعنہ دے دے تو جی بھر آیا، رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال ادھر آؤ اور جاؤ ابو ذر سے جا کر کہو کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی ام ایمن کا دودھ پیا ہے، وہ بھی رنگ کی سانولی تھی، رنگ کالا تھا، یہ طعنہ آ کر مجھ محمد الرسول اللہ کو بھی دے جائے۔ تو بلال گئے، فرمایا ابو ذر رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ طعنہ آ کر مجھے بھی دے جاؤ۔ تو وہ یوں ہاتھ جوڑنے لگے، فرمایا بلال اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ تو عرب کے جو لوگ تھے وہ بچیوں کو کل کو مجھے کوئی طعنہ دے گا، مجھے داماد والا کہے گا، تو اس عیب کی وجہ سے، اس طعنے کی وجہ سے وہ لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک صحابی جو اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ، بنو تمیم قبیلہ بنو تمیم کے سردار تھے، آئے اسلام لے آئے، کلمہ پڑھا، فرمایا یا رسول اللہ میرا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، کلمہ پڑھ لیا تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ فرمایا رسول اللہ میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ گناہ معاف ہو جائے گا، اور اپنا قصہ بیان کرنا شروع کر دیے۔ فرمایا یا رسول اللہ میری بیوی امید سے تھی، میں سفر پہ جانے لگا، میں نے بیوی سے کہا اگر بچی پیدا ہو جائے تو اس کو تم زندہ دفن کر دینا، مار دینا، اور اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کی اچھی پرورش کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کی اچھی تربیت کرنا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں سفر پہ چلا گیا، میرے گھر بچی پیدا ہو گئی، اور ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں بڑے نرم دل ہو، تو اس نے چند دن رکھا، اور پھر اس ڈر سے کہ اگر خاوند آ گیا تو وہ اس بچی کو زندہ دفن کر دے گا، اسے اپنی خالہ کے گھر بھیج دیا۔ یا رسول اللہ وہ وہاں پلتی رہی، بڑی ہوتی رہی، جب میں سفر سے آیا میں گھر میں رہنے لگا تو وہ بچی کافی بڑی ہو چکی تھی، 6 سال اس کی عمر ہو گئی۔ تو ایک دن میں گھر سے باہر کسی کام سے گیا تو ماں نے اس کو گھر بلا لیا ملنے کے لیے، وہ بچی کو گھر لائی۔ میں جب گھر میں آیا تو بچی کو دیکھا، بڑی خوبصورت بچی۔ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ یہ کس قدر پیاری بچی ہے، کس کی ہے؟ تو ماں نے جب میری آنکھوں کے اندر اس بچی کے لیے پیار دیکھا تو کہا یہ تو تمہاری بیٹی ہے۔ تمہارے چلے جانے کے بعد میں نے اس کو زندہ رکھا، اس کے خالہ کے گھر بھیجا، سارا قصہ سنایا۔ اللہ کے رسول میں نے جب اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا تو مجھے ایک سکون ملا، اور ماں نے اس بچی کو بھی بتایا کہ یہ تمہارے ابا ہیں، تو جب وہ بچی مجھے ابا ابا کہا کرتی تھی، اللہ کے رسول مجھے ایک سکون ملا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ میرے دن بھر اس سے محبت بڑھتی گئی، وہ میرے ساتھ بیٹھتی، توتلی باتیں کیا کرتی، میرے پاس بیٹھتی، میرا حال پوچھتی، مجھے ابا کہتی، میری محبت بڑھتی گئی۔ لیکن یا رسول اللہ ایک دن میں نے سوچا اگر یہ بڑی ہو گئی، کل کو مجھے رشتہ دار اہل و عیال طعنہ دیں گے، میں داماد والا کہلاؤں گا، کل کو یہ کسی کی بیوی بنے گی۔ یا رسول اللہ میری غیرت اجاگ اٹھی، میں نے اس کی ماں سے کہا اس کو ذرا تیار کرو، اس کو خوبصورت کپڑے پہناؤ، میں نے اس کو ایک دعوت پر ساتھ لے کے جانا ہے۔ اللہ کے رسول اس کی ماں نے اس کو کپڑے پہنائے، اس کو خوبصورت سنوارا، اور ایسے تھی جیسے ایک دلہن بنائی جاتی ہے، اور اس کو میرے حوالے کیا، میں نے اس کو ساتھ پکڑا اور چلنا شروع کیا۔ اب ایک صحرا کی طرف چلنے لگی، ایک دور صحرا کے اندر جب میں اس کو لے گیا اور وہاں اس کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میں نے گھڑا کھودنا شروع کیا، تو وہ بچی بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ ابا جان آپ یہ گھڑا کیوں کھود رہے ہیں، ابا جان آپ یہ گھڑا کیوں کھود رہے ہیں؟ اور جب مٹی میرے کپڑوں پہ لگتی، میرے پاؤں پہ لگتی، وہ آتی اور وہ مٹی صاف کرتی اور کہتی کہ ابا جان آپ کے کپڑے گندے ہو گئے۔
وہ پھر بھی باتیں کرتی رہی، وہ یہ نہ سمجھ پائی کہ میں اس کے لیے قبر کھود رہا ہوں۔ اللہ کے رسول جب گھڑا تیار ہوا تو میں نے اس بچی کو اٹھایا اور اس گھڑے کے اندر پھینک دیا، اور میں نے اس پہ مٹی ڈالنا شروع کی تو وہ بچی اس کو ایک کھیل سمجھتی رہی، وہ واپس مٹی اٹھاتی میری طرف پھینکتی، میں مٹی ڈالتا رہا۔ جب اس کے پاؤں یہ گھٹنوں تک مٹی کے اندر دب گئے، پھنس گئے، تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ ابا مجھے باہر نکالو، لیکن میں مٹی ڈالتا رہا ناف تک، سینے تک، یہاں تک کہ اس کے چہرے پہ جب میں نے مٹی ڈالنا شروع کی تو اللہ کے رسول اس نے اور رونے لگی، چلانے لگی۔ اللہ کے رسول میں نے ذرا بھی میرے دل کے اندر رحم نہ آیا، میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اس کو دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ، آج اس کی چیخیں مجھے یاد آتی ہیں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، آج مجھے اس کی چیخیں تڑپاتی ہیں، مجھے رات کو سونے نہیں دیتی۔ اس قدر ظلم اور اس قدر وہ لوگ اپنی بچیوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، میں اس معصوم کو دفنا کے آ گیا، 6 سال کی معصوم بچی، اسے زندہ دفن کر کے آ گیا کہ کیوں کل کو مجھے کوئی بیٹی والا نہ کہے، مجھے داماد والا نہ کہے، کل کو یہ کسی کی بیٹی نہ بنے، کسی کی بیوی نہ بنے۔ تو اللہ رب العزت شاہ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ تجھے کس جرم کے بدلے میں قتل کیا گیا، کہ اللہ ان سے اس قدر ناراض ہوگا کہ قاتل سے بات کرنا بھی گوارا نہ ہوگا۔ اس قاتل کو چھوڑ کر مقتول سے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ، آج فیصلے کا دن ہے، آج تمہیں بدلہ دلایا جائے گا، بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں کس جرم کے بدلے میں قتل کیا گیا۔ آج اگر ہم بچیوں کو زندہ تو دفن نہیں کرتے، لیکن کسی درجے کے اندر یہ معاملہ ہم ضرور کرتے ہیں۔ معلوم پڑ جائے کہ بیٹی ہے تو اسے جا کر پیدا ہونے سے قبل ہی ضائع کروا دیا جاتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بیٹوں کی ضرورت ہے۔ 4 ماہ کے بعد جب اس کے اندر سانس ڈل جائے تو وہ قتل کے حکم میں آ جاتا ہے۔ جس طرح ان سے پوچھا جائے گا اسی طرح ان سے بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے گھر بچیاں پیدا ہوئی اور اس نے 3 بچیوں کی کفالت کی اور ان کو عزت کے ساتھ رخصت کیا، وہ کل جنت کے اندر یوں میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا جس نے 2 کی کفالت کی اور انہیں بوجھ نہ سمجھا، انہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، تو وہ بھی کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں، صحابہ کا قول ہے کہ اللہ کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک بیٹی کے متعلق پوچھ لیتا، آپ ایک کے بارے میں بھی یہی کہہ دیتے کہ جس کی ایک بیٹی ہو اور اس کی کفالت کر دے اور عزت کے ساتھ اس کو رخصت کر دے تو وہ کل قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں۔ اللہ کے نبی اور اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی۔ عورت تو بازار کے اندر بیچ دی جاتی تھی، زمین کے اندر زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ آج لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا عزت دی ہے۔ اسلام نے ماں کی صورت کے اندر عورت کو عزت دی ہے، بیٹی کی صورت کے اندر عورت کو عزت دی ہے، بہن بنی تو اس صورت کے اندر عورت کو عزت دی ہے۔ عورت کے 4 رشتے ہیں، 4 رشتوں میں سے ایک رشتے کے اندر اللہ نے مرد کو فوقیت دی اور 3 رشتوں کے اندر اللہ نے عورت کو فوقیت دی ہے۔ جب شوہر بن جائے تب مرد کو فوقیت دی ہے کہ وہ تمہارے لیے کمائی کرتے ہیں، لہٰذا وہ تمہارے شوہر ہیں، وہاں اس کی عزت تم پر لازم ہے۔ لیکن وہی عورت جب ماں بن جائے تو باپ کے مقابلے میں اس کا مقام 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہی عورت جب بیٹی بن جائے تو اللہ کے نبی نے بیٹی پر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وہی عورت جب بہن بن جائے تو اللہ کے نبی نے بہن پر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ 3 رشتوں میں اللہ نے عورت کو مقام دیا، فوقیت دی، ایک رشتے کے اندر اللہ نے شوہر کو فوقیت دی۔ تو ان بچیوں کا خیال رکھنا
کہ پرائی امانت ہوا کرتی ہے، 15-20 سال اپنے گھر میں رہتی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں اس نے کتنی سختیاں برداشت کرنی ہے، ساس کیسے ملتی ہے، بہو جو ہے وہ شوہر کیسا ملتا ہے، سسر کیسا ملتا ہے۔ ابھی چند عرصہ تمہارے پاس پرائی امانت ہے، ان کا خوب دیکھ بھال اور ان کو خوب خیال رکھا کرے۔ پتہ نہیں پھر اچھی زندگی نصیب بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ان کی کبھی کوئی خواہش پوری بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ان کا کوئی خیال رکھنے والا بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ جب تک تمہارے حوالے ہیں، پرائی امانت ہے، اپنے گھر کے اندر بھی یہ پرائی ہوا کرتی ہیں، تمہارے مرنے کے بعد پتہ نہیں اس کے اپنے بھائی بھی اس کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، ان کی بیویاں آنے کے بعد ان کو پتہ نہیں گھر میں چھوڑا بھی جاتا ہے کہ نہیں چھوڑا جاتا۔ جب تک تمہارے حوالے ہیں، تمہارے پاس اختیار ہیں، تمہارے گھر میں رہ رہی ہیں، تب تک ان کا خوب دیکھ بھال کرو، اور یہی تک تمہارے ذمہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے یہاں تک اس کا خیال رکھ دیا پھر کسی اور کے حوالے کر دیا نکاح کی صورت میں عزت کے ساتھ، فرمایا اس شخص نے اپنا حق پورا کر دیا، یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اور جس گھر کے جو گھر بچیوں، بیٹیوں اور بہنوں کے دامن سے خالی ہو، اس گھر سے والدین کے جنازے بھی بڑی خاموشی کے ساتھ نکلا کرتے ہیں۔ جو گھر بیٹیوں سے خالی ہو اس میت پہ رونے والا نہیں ملتا، اس لیے ان کا احترام اور ان کی قدر کریں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان زندہ دفن کی ہوئی بچیوں سے ضرور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کس جرم کے بدلے میں قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور فرمایا کہ جب صحیفے کھول دیے جائیں گے، آج صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جو ہم کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، جو ہم کر چکے ہیں، جو ہم نے کرنا ہے، یہ ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن فرمایا یہ صحیفے سارے کے سارے کھول دیے جائیں گے، اور اس دن انسان خود اقرار کرے گا، انسان سے اقرار کروایا جائے گا کہ بتاؤ یہ تم ٹھیک کر کے آئے ہو یا غلط کر کے آئے ہو۔ کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے کچھ جو عقل دی ہوئی ہے، یہ اچھی اور برے کو تسلیم کرتا ہے۔ فرمایا کہ انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ تو آتے ہیں، وہ صرف وہ انسان کو ایکٹیو کرتے ہیں، باقی تو اس کے اندر اچھائی اور برائی کا مادہ خود موجود ہے۔ اگر انبیاء کا سلسلہ نہ بھی ہوتا تب بھی انسان پر لازم تھا کہ وہ اپنے اللہ کو پہچانے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہو، آپ اس سے پوچھ لیں کہ جھوٹ بولنا اچھا کام ہے یا سچ بولنا، وہ بھی کہے گا نہیں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ اچھا کام نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا زانی ہو، اس سے بھی پوچھا جائے تمہاری بیوی کیسی ہو، وہ بھی کہے گا نیک ہو، پردہ دار ہو، با حیا ہو، مجھے ایسی بیوی ملنی چاہیے۔ کہ اچھائی اور برائی انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جب اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے کیا جائے گا، اس کی برائیاں اس کے سامنے لائی جائیں گی تو وہ خود تسلیم کرے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، فرمایا کہ اس کے اعمال نامے ان کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی۔ یہ آسمان کے اوپر جو ہمیں نظر آتا ہے بلو کلر کا، یہ سارا اتار دیا جائے گا۔ اس سے اوپر جو مخلوق ہے، جو اس سے اوپر جو نظام ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے کسی جانور کی، کسی جاندار کی کھال جب ہم اتارتے ہیں تو اس کے اندر پوشیدہ چیزیں انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ گوشت ہیں، یہ رگیں ہیں، یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں۔ فرمایا ایسے ہی جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی تو اس سے اس طرف جتنی بھی چیزیں ہیں، فرشتے ہیں، اوپر کا نظام ہے، سب کا سب آنا شروع ہو جائے گا، نظر آنا۔ بلکہ سورۃ الرحمن کے اندر تو فرمایا کہ اس آسمان کی کھال اتارنے کے بعد اس کی سرخی آنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی کسی جانور کی کھال اتارتے ہیں اس کے بعد اس کی سرخی نظر آتی ہے، ایسے ہی آسمان کی کھال جب اتار دی جائے گی تو اس سے بعد اس کی سرخی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، جب جہنم کو اور تیز کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ ایک طرف جہنم کو بھڑکایا جائے گا، دوسری طرف جنت کو قریب کر دیا جائے گا، تاکہ جو اہل جنت ہوں گے ان کو دیکھ کر حوصلہ ہوگا۔ محشر کے میدان حشر میں کھڑے ہیں، جنت نظر آ رہی ہے، انہوں نے عمل ٹھیک کیے ہوئے ہوں گے، انہیں حوصلہ ہوگا کہ بس یہ دن ختم ہونے والا ہے، ہم نے ان قریب اپنے ٹھکانے کے اندر چلے جانا ہے۔ اور جو اہل جہنم ہوں گے ان کے سامنے جہنم کو اور بھڑکایا جائے گا تاکہ ان پر اور کام سخت ہو جائے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ان میں ایک یہ بھی ہوں گے جو اب جوانی کے اندر توبہ کر لے، جو نوجوان جوانی کے اندر گناہوں سے توبہ کر لے، فرمایا کہ یہ قسم کے لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ بڑھاپے کے اندر تو شیر بھی شکار چھوڑ دیتا ہے، اصل تو یہ ہے کہ انسان جوانی کے اندر گناہوں سے باز آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم محبت کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو، اور انسان کی زندگی کے اندر سب سے محبوب اس کی جوانی ہے، کہ جس جوانی کے اندر ہمیں اختیار ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس فرصت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے۔ بڑھاپے کے اندر تو قوت بھی چلی گئی، طاقت بھی چلی گئی، اختیار بھی چلا گیا، اب فرصت بھی نہیں ہے، اس میں تو انسان ویسے ہی بہت سے گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ لیکن جوانی کے اندر جب اختیار ہے، اس میں گناہوں سے رک جانا، اس میں توبہ کر لینا۔ فرمایا کہ جس نے جو جوانی کے اندر گناہوں سے بچ گیا، توبہ کر گیا، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جہنم بھڑکا دی جائے گی اور جنت قریب کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، فرمایا کہ اس دن ہر شخص، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، کہ اس نے کیا حاضر کر دیا وہاں، وہ کیا ساتھ لے کر گیا، ہر نفس جان لے گا۔ اچھا کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا، برا کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، یہاں سے اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر کچھ بیان کیا۔ فرمایا مجھے قسم ہے ان ستاروں کی جو سیدھے چلتے ہیں، فلا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس، ان ستاروں کی جو سیدھے چلتے ہیں، الجوار الکنس، جو پیچھے چلتے چلتے رک جاتے ہیں۔ ستارے دیکھے ہوں گے، کچھ ستارے جو رات کو دکھائی دیتے ہیں، کچھ چل رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنی جگہ پر رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ فرمانے مجھے ان ستاروں کی قسم، انہو لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن ایک اللہ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا، کہ جس قرآن کے متعلق تم باتیں کر رہے ہو، کبھی اس نبی کو ساحر کہتے ہو، کبھی کاذب کہتے ہو، کبھی مجنون کہتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ یہ جو پڑھ رہا ہے یہ کوئی جادو ہے، پتہ نہیں اپنی طرف سے لایا ہوا ہے۔ نہیں، اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، وَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور فرمایا کہ مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے، جب وہ جانے لگے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور مجھے قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، جب وہ نمودار ہو، جب وہ آئے۔ انسان جب صبح کے وقت اٹھتا ہے، جب رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے، صبح کو دیکھتا ہے اور پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ صبح سانس لے رہی ہے۔ رات کی تاریخی، رات کی تنہائی جب ختم ہو رہی ہو، صبح کی روشنی جب ظاہر ہو رہی ہو، انسان کبھی دیکھے سوچے، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ نمودار ہو رہی ہے، سانس لے رہی ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے قسم ہے ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، جو رکنے والے ہیں، جو سیدھے چلنے والے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لینے لگے، آنے لگے۔ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے۔ فرشتہ کون ہے؟ وہ جبریل امین ہے۔ فرشتوں میں رسول جبریل امین ہے، اور وہ کلام لایا کرتے تھے انسانوں کے رسولوں پر۔ اس جگہ رسول سے مراد جبریل امین ہے۔ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جبریل جو کلام لائے ہیں، یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ جبریل لے کر آئے ہیں۔ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ فرشتہ کیسا ہے؟ فرمایا عرش والے کے ہاں وہ قوت والا ہے، جو عرش والا ہے اس کے ہاں یہ قوت والا ہے۔ ذی قوہ، قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں۔
آگے فرمایا مطاعن ثم امین، اور ایسا فرشتہ ہے مطاعن کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے، فرشتوں کا سردار ہے، باقی تمام فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، ثم امین، اور امانت دار بھی ہے کہ جو اللہ نے اس کے حوالے کر دیا یہ ہو بہو وہی چیز لا کر انبیاء تک پہنچاتا ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کرتا، جو کام اس کے حوالے کیا گیا یہ وہی پورا پورا آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ فرشتہ عرش والے کے ہاں قوت والا بھی ہے، مطاع ثم امین، پھر اپنے فرشتوں کا سردار بھی ہے، پھر امانت دار بھی ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، یہاں پہ فرمایا ارے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا یہ ساتھی مجنون نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ جس کی 40 سال کی عمدہ زندگی تمہارے درمیان گزری، یہاں پہ صاحب کہا، اللہ مخاطب ہے صاحب کہہ کر کہ یہ تمہارا صاحب اسے کہتے ہیں جو ساتھ رہا ہو، ساتھ پلا ہو، ساتھ چلا ہو، یہ تو 40 سال تمہارے ساتھ رہا ہے، ساتھ پلا ہے، ساتھ بڑا ہوا ہے، کبھی تمہاری بکریاں چراتا رہا ہے، کبھی تمہارے بھیڑ چراتا رہا ہے، کبھی تمہارے لیے تجارت کے سامان لاتا رہا ہے۔ 25 سال کے بعد جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے تجارت کیا کرتے تھے، اسے تو تم امین کہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے، اپنی امانتیں لا کر رسول اللہ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، سردار بنانے کے لیے تیار تھے تمہارے بقول کہ یہ امین ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، دیانتدار ہے۔ فرمایا کہ یہ مجنون نہیں ہے، جب اس نے ایک نئی دعوت لانچ کی تو اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ محمد مجنون ہو چکے ہیں، ارے یہ مجنون نہیں ہے۔ عرب کے ہاں بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جانے لگا تو ضماد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ مکہ میں آئے، یہ علاج کیا کرتے تھے جادو جنات وغیرہ کا، تو اہل مکہ نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دن غار ہیرا میں رہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب عمر 40 سال پوری ہونے لگی تو اللہ کے نبی کا دنیا سے دل بالکل چاٹ ہو گئے، ختم ہو گئے، آپ نے جو ہے وہ تنہائی اختیار کی، غار ہیرا کے اندر چلے جاتے، وہاں بیٹھے رہتے، حضرت خدیجہ کھانا پکا دیتی، جا کر کھلا دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کئی دن رہتے، اور پھر وہیں پر آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی وہیں غار ہیرا کے اندر لے کر آئے۔ تو عرب کہاں ایک یہ بھی تھا کہ شاید یہ غار ہیرا کے اندر رہتے ہیں، پہاڑوں کے اندر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جنات چمٹ گئے ہوں، حالانکہ ایسے تو تھے نہیں، بڑے اچھے تھے، امانت دار تھے، دیانتدار تھے، اور ایک اچھی زندگی اختیار کرنے والے تھے۔ تو وہ جو ضماد آیا اس سے کہا گیا کہ تم دیکھو تو صحیح کہ ان کو کوئی جنات وغیرہ تو نہیں چپٹے، اس نے کہا کہ مجھے محمد سے ملاؤ، میں علاج کروں گا اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تم کیا کہتے ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اپنے خطبے کے یہ چند الفاظ کہے، ابھی قرآن بھی نہیں سنا ہے، تو اس نے جب یہ سنا فرمایا ایک دفعہ پھر کہو تم نے کیا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کلمات دہرائے، تو اس نے کہا اللہ کے رسول ایک دفعہ پھر کہیں یہ کلمات۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری دفعہ یہ کلمات کہے تو کہنے لگا واللہ میں نے کبھی آج سے قبل ایسا کلام نہیں سنا تھا۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ یہ کلام کسی بشر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ جس کو علاج کے لیے لے کر آئے تھے وہی کلمہ پڑھ بیٹھا۔ تو اللہ فرما رہے مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون، یہ تمہارا ساتھی جو ہے یہ مجنون نہیں ہے، بلکہ ولید بن مغیرہ نے بھی کہا تھا کہ یہ رسول اللہ جو کہتے ہیں یہ اشعار نہیں ہے، میں اشعار سے واقف ہوں، یہ کاہنوں کی بات بھی نہیں ہے، میں کاہنوں کے کلام سے واقف ہوں، یہ نہ کاہنوں کی گفتگو ہے نہ اشعار ہے، تو اللہ ہی کا کلام لگتا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین، اور جو فرشتہ کلام لے کر آتا ہے اسے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ آسمان کے کھلے کنارے پر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو 2 دفعہ ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا ہے۔ ایک دفعہ جب میں نکلا غار حرا سے تو مجھے آواز دی گئی، اے محمد۔ میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، مجھے نہ کچھ سمجھ نہ آئی کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ 3 دفعہ آواز دی گئی۔ تیسری دفعہ جب میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جس نے اپنے 2 پروں کو کھولا ہوا تھا، جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام آسمان کو ڈھانپ دیا تھا، اور اس کے 600 پر تھے، اور وہ فرشتہ جبریل امین تھا۔ تو ایک دفعہ میں نے اس حالت میں دیکھا، دوسری دفعہ جب مجھے جبریل امین لے کر گئے معراج کے سفر پر، تب میں نے انہیں اصلی حالت کے اندر دیکھا تھا۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کہ اس محمد الرسول اللہ نے تو جبریل کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اور یہ محمد الرسول اللہ غیب کی باتوں پر بخل نہیں کرتے، کہ جو جتنا قرآن ان کے پاس پہنچایا گیا سارا کے سارا غیب ہے، انہوں نے کچھ اپنے پاس نہیں رکھا، جیسے ہی ان تک پہنچاتے ہیں یہ فوراً آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ بلکہ وہ جو کاہن لوگ تھے، وہ جب غیب کی بات اس طرح کی کچھ خبریں ان کو ملتی، وہ لوگوں سے پیسے لے کر بتلایا کرتے تھے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ ایسا نہیں کرتے، ان تک جو پہنچایا جاتا ہے، غیب کی جتنی باتیں ان تک پہنچائی جاتی ہیں، یہ آگے پہنچانے کے اندر بخل نہیں کرتے، یہ تو تم تک پہنچا دیتے ہیں۔ وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم اور یہ قرآن کریم شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ تم جو کہتے ہو کسی کاہن کا کلام ہو سکتا ہے، کسی ساحر کا کلام ہو سکتا ہے، نہیں، یہ تو ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، اور یہ وما هو بقول شیطان الرجیم یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، اس کا قول نہیں ہے۔ رجیم کہتے ہیں مردود کو، رجیم کا معنی ہے کہ جسے پتھروں کا برسا ہوا ہو، جس کی طرف پتھر مارے جاتے ہوں۔ تو اس شیطان کو بھی رجیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ آسمانوں کی طرف چڑھتا تھا تو اس پر شہاب ثاقب ستارے مارے جاتے تھے، اس وجہ سے اس کو رجیم کہا گیا۔ وما هو بقول شیطان الرجیم یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کس طرف جا رہے ہو؟ تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں، تمہیں آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، تمہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ جو دن بھر تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، صبح و شام تمہارے در پہ آتا ہے، تمہیں بلاتا ہے، تمہارے فکر میں لگا ہوا، یہ تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے، تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ اور تم کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ اور یہ جو قرآن ہے یہ تو نصیحت ہے عالمین کے لیے، اہل عالم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم اور فرمایا اس شخص کے لیے جو سیدھا راستہ چاہتا ہے، جو چاہتے ہیں کہ سیدھا راستہ ہمیں مل جائے، فرمایا یہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے۔ کبھی اس کو اٹھاؤ، اس کو پڑھو، اس کے اندر عبرت کی بھی باتیں ہیں، بشارت کی بھی باتیں ہیں، انبیاء کے بھی تذکرے ہیں، اس کے اندر نصیحتیں بھی ہیں۔ فرمایا یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین اور جو تم چاہتے ہو کبھی نہیں ہو سکتا مگر وہ جو اللہ چاہے، اور اللہ تمام عالمین کا رب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب تک انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا مگر جو اس کا رب چاہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب تک خود نہ چاہے تب تک اللہ رب العزت بھی اس انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اختیار ضرور دیا ہے اس کو اچھائی اور برائی کا، لیکن اگر وہ چاہتا ہے اچھائی کی طرف تو اللہ رب العزت بھی اچھائی کے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اگر انسان خود نہ چاہے کہ وہ کسی اچھے راستے کی طرف لگ جائے، فرمائے پھر اللہ بھی نہیں چاہتا۔ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔